علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے پاکی کا غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی غسل جنابت کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد، سینگی لگوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد اور جمعہ کے دن غسل ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو آپ اس طرح سے آغاز کرتے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کو دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر الٹے ہاتھ سے اپنے عضو خاص کو دھوتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو شروع کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پہلے کولی کرتے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے، پھر چہرہ مبارک دھوتے، پھر ہاتھوں کو کونیوں کے سمیت دھوتے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے اور اپنے سر کے اندر خلال کرتے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار یکے بعد دیگرے پانی اپنے سر مبارک میں ڈالتے اور پورے سر کو دھو دیا کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دائیں کندھے مبارک پر پانی ڈالتے اور پھر بائیں کندھے مبارک پر ڈالتے۔ اس کے بعد تمام غسل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جہاں غسل کیا ہوتا تھا اس سے تھوڑی الگ جگہ پر لے جا کے دھو لیا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب غسل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پانی منگوایا، اور سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3 بار سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا اور اس میں آپ نے اپنی انگلیوں کا خلال ضرور کیا، جبکہ حضرت عائشہ والی حدیث میں ہاتھوں کے دھونے کی تعداد نہیں بتائی سیدہ عائشہ نے، البتہ حضرت ام المومنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو سب سے پہلے 3 بار دھویا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا خلال کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رگڑا اور اچھی طرح مٹی سے مل کر اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھویا۔ ہم آج کل صابن یا کوئی اور چیز لے سکتے ہیں جس سے ہاتھوں کو دھویا جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے منہ کی کولی کی، جو کہ 3 بار کولی کی، اس کے بعد 3 بار ناک پہ پانی چڑھایا اور اسی طرح سے 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سر میں پانی ڈالا اور سر کے بالوں میں اچھی طرح خلال کیا، اور پھر دائیں کندھے سے پانی ڈالتے ہوئے بائیں کندھے کی طرف جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا بدن مبارک پر غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد اب غسل کی جگہ سے ذرا ہٹ کر جو صاف ستھری زمین تھی جہاں غسل کا پانی نہیں گرا ہوا تھا وہاں اپنے پاؤں مبارک کو دھویا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تولیہ یا رومال استعمال نہیں کیا، جبکہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ بھی دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ام المومنین کو واپس کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے جسم سے پانی کو جھاڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک زیب تن کر لیا۔ یہاں پر جو چیز غور کرنے کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کے لیے وضو فرمایا ہے تو اس میں اپنے سر کا اور اپنے کانوں کا مسح نہیں کیا ہے۔ اور ایک اور چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرمایا اس سے پہلے ہی آپ نے اپنے عضو خاص یعنی شرمگاہ کو دھو لیا تھا، اور غسل کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہماری شرمگاہ کو ہمارا ہاتھ چھو لیتا ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم جب نہاتے ہیں تو اکثر ہمارا ہاتھ ہماری شرمگاہ کو چھو جاتا ہے، اور جب ہم صابن ملتے ہیں تو ہم پوری باڈی پر ظاہر ہے صابن ملتے ہیں، تو اس لیے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے پورا وضو مکمل کر لیں، اور غسل سارا کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ سارا وضو کریں جیسے ہم نماز کا وضو کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو پورا یقین ہے کہ غسل کے درمیان اس کا ہاتھ اس کے محسوس جگہ کو یعنی شرمگاہ کو نہیں چھوئے گا، تو پھر وہ
سب سے پہلے جو آغاز میں غسل کرے گا اس میں اپنے پاؤں کو نہیں دھوئے، پورا غسل کرنے کے بعد اپنے لاسٹ میں پاؤں دھوئے اور اپنے کپڑے پہن لے۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا سب سے بیسٹ سیلوشن یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے، چاہے پاکیزہ غسل ہے، کوئی بھی غسل ہے، کوشش کریں ہر غسل میں وضو ساتھ لازمی کریں۔ تو غسل سے پہلے بھی ایک دفعہ وضو کریں اور پورا غسل کرنے کے بعد پھر سارے کا سارا وضو کریں اور اس کے بعد کپڑے پہنیں، اور کپڑے پہننے کے باہر آ کے غفرانک اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیریڈ سے فارغ ہوتی تو فارغ ہونے کے بعد آپ 2 نفل نماز پڑھتی شکرانے کی، کہ اللہ نے صحت و تندرستی کے ساتھ وہ پیریڈز کو میری باڈی سے نکال دیا، اب مجھے دوبارہ سے اللہ نے میری باڈی کو چوکو چبند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی اس خاص جگہ پر خوشبو بھی لگاتی تاکہ اپنی آنے والے جو ایام ہیں وہ بڑی خوشی سے شروع کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کی زندگی کے تمام سنتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔